ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ دنوں ہماری الرشد سوسائٹی کے ایک رہائشی محترم جناب شاہد دہلوی صاحب رحلت فرما گئے، اور میرا یہ معمول ہے کہ جب کبھی سوسائٹی میں کسی کا بھی انتقال ہو تو اس موقع پر تعزیت کے لیے میں قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر کے جو قرآن و سنت کے احکام ہے اور جو تعزیت کے الفاظ ہیں اور صبر کی تاکید اس سورہ بقرہ میں کی گئی ہے، اس سے متعلق چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکرها حادم اللذات، کہ جو چیز لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی دنیا سے تعلق منقطع کرنے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو وہ دنیا کے جن جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ جو قبرستان کے اندر ڈھیریا ہے
جو قبریں بنائی جاتی ہے، اور اب تو قبریں ہم تاج محل کی طرح بنانے لگے ہیں، پکی بھی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مزار بھی بنا دیتے ہیں۔ واللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کی ڈھیریاں جو ہے یہ دراصل تمہارے لیے عبرت کا ایک نمونہ ہے، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو۔ تو چونکہ ہم اور آپ دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ ہم اور آپ کسی کی موت کے اوپر جو آنسو بہاتے ہیں، اس وقت بھی بس ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار تھا، یہ مر گیا، اس کو فلانا مرض تھا، یہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کو بڑھاپا آ گیا تھا، اس کی عمر پوری ہو گئی تھی تو یہ دنیا سے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے اور ہمیں بھی موت آنی ہے۔ بس یہی سوچتے کہ فلانے کو موت آ گئی، اس کو موت آ گئی، اس کو موت آ گئی، ہمیں نہیں آئے گی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، استری والے کے پاس جاتا ہوں، استری کر رہا ہوتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں بھائی، وہ کہتے ہیں استری پتہ نہیں گرم ہوئی نہیں ہوئی۔ میں نے بولا ہاتھ لگا کے دیکھو، پتہ چل جائے گا گرم ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہاتھ جل جائے گا۔ تو ہم استری سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ ہاتھ جل جائے گا، تو دوزخ میں خدا را خاصہ اگر ہمیں بھیج دیا گیا اور ہمارے اعمال خراب ہوئے تو ہم وہاں نہیں جلیں گے کیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ بجلی ہے، بہت سارے لوگ بجلی کے کرنٹ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ استری کا بٹن کھولتے ہوئے ان کی حالت پتی ہو جاتی، کہتے ڈر لگتا ہے کرنٹ نہ لگ جائے۔ تو بھائی پھر ہم اس بجلی سے بھی تو ڈرے گا کہ جو دوزخ کے اندر خدا خاصہ اگر ہمیں بھیج دیا گیا، ہمارے اعمال خراب ہوئے، وہاں جو کچھ ہوگا، وہاں جو ہم جلیں گے، وہ جو ہمارے اوپر بجلی گرے گی، تو اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرمایا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ انجام ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اس واسطے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ توجہ ہو، میں ہر موت کے اوپر اور ہر انتقال کے اوپر کچھ نہ کچھ دو چار باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں۔ اور ہر موت کے اوپر ایک قدرتی صدمہ تو ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت ہر ایک کو ہوتا ہے۔ مجھے بھی صدمہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے جاوید صاحب بہت یاد آ رہے تھے، اور ہر اچھا آدمی یاد آتا ہے۔ ایک تو ہمارے پڑوسی بھی تھے، دوسرے یہ کہ مزاج کے اخلاق کے بھی اچھے تھے، اور دوسرے یہ کہ بہت مسجد کے ساتھ تعلق تھا، مسجد کی خدمت کرتے رہتے۔ تو شاہد صاحب کے انتقال سے 2 دن پہلے مجھے جو ہے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے کہا جاوید صاحب بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور تم رو رہے ہوتے ہو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اتنے اچھے اعمال کر کے جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ اور لوگ روتے ہیں۔ دارا شکو اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کو صدمہ ہے، بچے کھانا نہیں کھا رہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، اداس پھر رہے ہیں۔ دارا شکو کا بھائی، اس کا انتقال ہوا، جو عالمگیر کے بھائی تھے، اور دارا شکو
عالمگیر کا بھتیجا تھا. عالمگیر نے ان کو اپنے شاہی محل میں رکھا، ہر چیز ہر نعمت میسر، لیکن دیکھا کہ کچھ دنوں سے بچے اداس ہے. کہا کہ کیا بات ہے، تم بہت اداس ہو، کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ، جو تمہارے والد تمہیں کھلاتے پلاتے تھے اس سے اچھا میں تمہیں دوں گا. تو دارشکو نے ایک شعر پڑھا، فرمایا کہ درد من کم از درد حضرت یعقوب نیست، میرا درد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. درد من کم از درد حضرت یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام. فرق یہ ہے کہ ان کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور غم تھا، اور ہمیں جو ہے وہ باپ کی جدائی کا صدمہ اور غم ہے. درد میں کوئی فرق نہیں ہے، جدائی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ہر موت سے ایک سبق سیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ موت جو ہے وہ اٹل ہے. کوئی آدمی خدا کا منکر ہو سکتا ہے، کوئی آدمی رسول کا منکر ہو سکتا ہے، کوئی آدمی کسی اور چیز کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ موت آئے گی، اور جتنی یقینی چیز موت ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اتنی ہمیں اور آپ کو زندگی کا یقین نہیں ہے کہ زندگی ہماری جو ہے ہوگی نہیں ہوگی، بچہ وجود میں آئے گا نہیں آئے گا. لیکن ایک دفعہ جو آ گیا یا قید ہو گیا. جیسے پنجرا ہوتا ہے نا، اس پنجرے کے اندر آپ کسی پرندے کو بند کر دیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. قید خانہ یعنی جیل. ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سیاست میں بھی رہ چکے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یقین مجھے جیل جا کے ہوا. کہنے لگے میں جب جیل کے اندر تھا تو وہاں جتنے بھی قیدی رہتے تھے وہ بس اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمارا کیس چلے، کسی بہانے سے ہمیں رہائی ہو جائے، ہمیں کوئی نہ کوئی پروانہ مل جائے. یہاں تک کہ جو تہوار قومی دن آتے تھے ملک کے، 23 مارچ آ گیا، 14 اگست آ گیا، تو ایسے مواقع کے اوپر عید کا موقع ہے تو صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر قیدیوں کی سزا کے اندر تخفیف کرنا چاہے تو وہ کر دیتے ہیں، اور کسی کی سزا اگر تھوڑی رہ گئی ہے تو اس کی باقی کینسل کر کے اس کو رہائی کا پروانہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال رہتا تھا، یہ ہر وقت ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح پروانہ آئے اور ہم یہاں سے چلے جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے قید خانہ ہے. کیا مطلب؟ کوئی آدمی جیل کے اندر یہ انتظام کرتا ہے کہ مجھے یہاں صوفہ مل جائے، یہاں بیڈ آ کے لگ جائے، یہاں پہ ایسی مل جائے. نہیں، اس کو پتا ہے یہ جتنی بھی سزا ہے اس کے کاٹنے کے بعد پھر مجھے اپنے وطن جانا ہے. ہماری روح جو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر، اس طالب کے اندر روح کو منتقل کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس روح کو اسی وطن واپس جانا ہے کہ جس وطن سے واپس آئی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنوی شروع ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے شروع کی. فرمایا کہ بشنو نے جو حکایت می کند
بشناز نے جو حکایت می کند و جدائی ہے شکایت می کند. یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے یہ تڑپ رہی ہے, پھڑ پڑا رہی ہے, اور یہ فریاد کرتی ہے کہ میں کب اپنے اس وطن جاؤں کہ جس وطن سے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح جو ہے یہ جب عالم ارواح کے اندر تھی تو اس کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی ارواح کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ عالم ارواح میں, اور جس کا نمبر آتا ہے اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں. وہاں کر کیا رہی ہے ہمارے اور آپ کی روح؟ جب وہاں پر تھی تو کیا کر رہی تھی, اور جب یہاں آئی تو اب کیا کر رہی ہے؟ وہاں پر جب عالم ارواح کے اندر انسان کی روح تھی تو ہر وقت تجلیات الہی کا, اللہ کا دیدار کر رہی تھی. یعنی اس کا محبوب کون ہے؟ اللہ. وہ روح اپنے محبوب کا ہر وقت دیدار کر رہی تھی, اور جب وہ اپنے محبوب سے جدا ہو کے دنیا کے اندر آئی تو اب کس کو یاد کر رہی ہے؟ اپنے محبوب کو یاد کریے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. فرق اتنا ہے کہ چونکہ روح نور سے پیدا ہوئی ہے اور عالم ارواح اس کا وطن ہے تو وہ اپنے محبوب کو یاد کرتی ہے. اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, تو لہذا جسم کی جتنی کارروائیاں ہیں, جتنے مشاغل ہیں, جتنی ایکٹیویٹیز ہے, وہ سب زمین کے لیے ہے. ہر آدمی کوشش کرتا رہتا ہے. ابھی مجھ سے کل ایک صاحب کہنے لگے, اسکول کے اندر پڑھاتا ہوں, کہہ رہے آپ نے کوئی پلاٹ لیا, کوئی مکان بنایا؟ میں نے بھائی اگر اللہ تعالیٰ دے گا, اس کا حکم ہوگا تو لے لیں گے, ابھی تو نہیں ہے ہمارے پاس, اتنی ہماری حیثیت تو نہیں ہے. کہہ رہے نہیں ہے, اب آپ ریٹائر ہونے والے ہیں, کچھ آپ کو اپنا کرنا چاہیے تھا تاکہ بعد میں آپ جو ہے کہیں پہ رہ سکیں. میں نے بھائی ابھی بھی کہیں رہ رہے, اور کسی نے نکال دیا تو پھر کہیں اور رہ لیں گے, وہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے, کہیں نہ کہیں آدمی رہ ہی لیتا ہے. کوئی آدمی اس زمین کے اوپر بیٹھ ٹھکانا ہے نہیں, کوئی جھوپڑی میں رہ رہا ہے, کوئی پکے مکان میں رہ رہا ہے, کوئی بنگلے میں رہ رہا ہے, کوئی محل میں رہ رہا ہے, لیکن رہ رہے ہیں سب, اور سب کی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. تو میں نے بولا رہ لیں گے, کہیں بھی رہ لیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اب کیا ہے, اگر آپ کی عمر 50 سال ہے, 60 سال ہے, مجھے تو حیرت ہوئی. میں نے پوچھا محسن بھائی سے, میں نے کہا شاہد صاحب کی عمر کتنی تھی؟ کہہ رہے 65 سال. کوئی آج کل جو اوسط ہے 70-80 سال بھی لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں, تو اتنی زیادہ تو عمر نہیں تھی کہ مطلب ہے. ہمارے لحاظ سے یہ تھا کہ ابھی اور ماشاءاللہ جیئیں گے. تو کتنی عمر ہے؟ اگر کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئے, زیادہ زیادہ 10 سال, 20 سال, 30 سال جی لے گا, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا. تو اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ, اتنی جدوجہد, اتنے اسٹرگل کہ بس کسی طرح بھی مکان پلاٹ کچھ سے کچھ بن جائے. یہ تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. اور وہ جو آخرت ہے کہ جہاں پہ اتنا بڑا محل ملنے والا ہے جنت کے اندر, اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اس کے لیے کوئی بھی جدوجہد نہیں. کسی نے کہا کہ اتنا سا فسانہ ہے زندگی کا, اور اتنی سی کہانی ہے موت کی. یعنی کیا ہوتا ہے, اگر آپ ابھی ڈائری لکھنے بیٹھے اور اس میں لکھیں تو ایک صفحے میں ساری زندگی آ جائے گی کہ آپ نے یہ کام کیا. گزر گئے 60-65 سال, لیکن ایسا لگتا ہے ابھی کل پیدا ہوئے تھے. اور یہ 30 سال جو ہے یہ بھی اتنی جلدی گزر جائے گی. کہتے ہیں نا وقت جو ہے وہ دوڑ رہا ہے, تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے انسان کی زندگی کیا ہے, چٹاپٹ گزر جائے گی. اتنا سا فسانہ ہے زندگی کا, اور اتنی سی کہانی ہے موت کی. ایک پنچھی قید ہوا اور ایک پنچھی آزاد ہو گیا. بچہ دنیا میں آ رہا ہے, ہر منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ دنیا کے اندر آ رہا ہے, تو آبادی ہو رہی.
اور ہر منٹ کے اندر دنیا سے لوگ جا رہے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے نہ کافر کو انکار ہے، نہ مشرک کو انکار ہے، نہ ہندو اور یہودی اور عیسائی کو انکار ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. جب یہ موت جو ہے یہ اتنی اٹل حقیقت ہے تو پھر اس موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ قبر میں جب ہم جائیں گے اور جا کر وہاں پر حساب کتاب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور آ کے پوچھیں گے من ربک کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ بتائے تو جواب جو وہ آسان ہے، ربی اللہ. لیکن سوال یہ کہ اللہ کی بات مانی ہوگی، اللہ کے احکام پر چلے ہوں گے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل ہوا ہوگا، تبھی تو یہ زبان سے نکلے گا. یہ ایسے ہی بات ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن آئے دن یہ نظارہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کا عالم نزع ہے، موت کا وقت قریب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عالم نزع شروع ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی. اب آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیتا ہے، ایمان تو سب کا ہی ہے، جو کلمہ نہ پڑھے لیکن کلمے کے اوپر اس کی زندگی رہی یعنی مسلمان رہا تو مسلمان تو وہ بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی زبان سے بھی کلمہ جاری فرما دیتے ہیں. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے. ہم اور آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں نا، صبح جب اٹھتے ہیں منہ دھوتے ہیں برش کرتے ہیں، بچے بھی برش کرتے ہیں، والدین کہتے ہیں بھائی سوتے وقت بھی برش کرو اور صبح اٹھ کے بھی برش کرو. ہم کبھی اس کو یہ نہیں بولتے مسواک کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عالم نزع ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت اسامہ ابن زید تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم نزع ہے، کمزوری کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی. حضرت عائشہ کو اشارہ فرمایا کہ مسواک کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید سے مسواک کی، اس کو چبا کے نرم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ تھا مسواک. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ آئی سی یو میں لیتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں میرے مکان کے کاغذات وہاں رکھے، گاڑی کے کاغذات وہاں رکھے، چیک بک وہاں رکھی ہے، یہ ذرا بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ امی کا خیال رکھتا، فلانا رکھتا، یہ وہاں ہے. وہاں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں کر دیتا ہوں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو میرا اپنا ذاتی سامان ہے اس کو ابھی سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم کر دوں. کیوں؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. بعد میں گھر والے ڈھونڈتے رہیں گے بھائی یہ چیز جو ہے یہ کام کی ہے یا نہیں ہے، کون سی چیز فالتو ہے، کون سی چیز کسی کو دے نہیں دے، وہ سارا بکھیڑا ہے. تو آدمی کے پاس اتنا کم سامان ہو کہ نبٹ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کوئی چیک بکیں نہیں ہے، کوئی آپ کے گھر کے اندر فرنیچر اتنا نہیں ہے. آخری عمل مسواک ہے. اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اصل بات وہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا. فرمایا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی مسواک کی پابندی کو اختیار کرتا ہے تو اس کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں. یہ مسواک کی خاصیت ہے. یعنی اگر مسواک آپ صبح شام کریں اور پابندی آپ اختیار کریں تو کیا ہے؟ آپ کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اور ظاہر بات ہے جب آپ مسواک کریں گے تو نماز نہ بھی پڑھتے ہو
اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا دل اور قلب بدلیں گے اور آپ جو ہے وہ نمازی ہو جائیں گے، نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم اور آپ بجائے اس کے کہ بچوں کو کہے کہ بھائی برش کرو، ان کو کہے کہ مسواک کرو، نہیں بھی ہو تو ایسے ہی کہہ دیں کہ بھائی مسواک کرنا چاہیے، مسواک کی یہ فضیلت ہے، تو وہ خود ہی ایک دن کہے گا کہ ابو مسواک لا کے تو دے، مسواک ہوگی تو میں کروں گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہے کہ جب آپ زبان سے اس کا بیرس کرتے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کا ذکر کم سے کم کرو اپنی زبان سے، اور نیکی کا اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا آپ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو وجود کے اندر لائیں گے، یعنی وہ کام آپ کی زندگی کے اندر زیادہ ہوگا۔ ہر وقت آپ ٹی وی کا، موبائل کا ذکر کریں گے تو بس وہ پھر آپ موبائل میں ہی لگے رہیں گے، اور اگر آپ ہر وقت نماز کا ذکر کریں گے، مسجد کا ذکر کریں گے، قرآن کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر نماز ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر قرآن ہوگا۔ 15 دن، ایک مہینہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کیا ہے ہمارے کبھی ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں پاکی کا طریقہ آتا ہے یا نہیں؟ ناچ گانے میں تو ہم نہیں شرماتے، وہ تو ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے شادی بیاہ کے اندر بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں شرماتے کہ یار میں اس سے پوچھوں کہ اس کو پاکی کرنا آتی ہے یا نہیں آتی۔ بھائی جب تک یہ آپ کے پاس ہے، آپ کی کسٹڈی میں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ اس کو کسی عالم کی صحبت میں بٹھائے، کسی سے کوئی اس کا دوست ہو، اس کے ذریعے سے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ اس کو سکھائے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھائی پاکی کس طرح کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہمارے شیخ الحدیث نے ہمیں پاکی کے 50 طریقے سکھائے تھے۔ اب آپ سمجھتے 50 طریقے تو ہمارے یہاں کسی کو آتے ہی نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ پاکی ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کا وضو تو جبھی مکمل ہوگا، آپ کا غسل تو جبھی مکمل ہوگا۔ کبھی ہم پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب مجھے یہ مسئلہ بتا دیں، یہ پاکی کا طریقہ بتا دیں گے، کوئی نہ کوئی عالم تو بتا ہی دے گا۔ آنا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے پڑھنا بہت ساروں کو نہیں آتا، آپ گھروں کے اندر دیکھیں، خاندانوں میں دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا۔ بھائی ایک آیت، زیادہ نہیں، کیوں آپ اتنے لمبے چکر کے اندر پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم اپنے مردوں کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ بھائی پڑھیں گے تو 1 سے 12 پڑھ کے بخشیں گے، ورنہ بخشیں گے ہی نہیں۔ بھائی روزانہ آپ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے بخشتے ثواب مل جائے گا اس کو، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ تو روزانہ ایک آیت سیکھ لیں، کسی مؤذن صاحب سے، کسی نائب امام سے، امام صاحب سے، قاری صاحب سے، کسی سے ایک آیت سیکھ لیں۔ اگر پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا نہیں آتا، تجوید سیکھ لیں۔ کیا ہے رفتہ رفتہ آپ کو کیا ہوگا، 1 سے 12 آپ کا صحیح ہو جائے گا، پھر آپ کا 2 سے 12 صحیح ہو جائیں گے، پھر آپ کے 3 سے 12 صحیح ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گی۔ تو انسان کیا کرے؟ یہ سارے کام کرے، یہ سب تیاری ہے کائے کی؟ آخرت کی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کسی کے انتقال کے اوپر اور کسی کے وصال کے اوپر ان باتوں کو اس لیے عرض کر دیا جاتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت کی تیاری کرو بس۔ اور ایک بات اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر ایک سے تعلقات ہوتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ۔ کوئی آدمی جب دنیا سے چلا جائے، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ وہ جیسا بھی تھا، اچھا تھا تو اچھا، اللہ تعالیٰ کیا اچھا بدلہ ہوگا، اور اگر اس کے نیک اعمال کم تھے،
تو ایسے ایسے واقعات تاریخ اسلام کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے گناہگاروں کو کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے معمولی سے معمولی بات کے اوپر بہانے سے بخش دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا پتہ نہیں کہ ہمارا انجام جو ہے وہ صحیح ہوگا یا نہیں، ہم دوسرے کے بارے کے اندر کیوں رائے قائم کریں۔ تو بس جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کا حساب کتاب اور اس کا نیا آباد وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اور اس کے بارے میں کوئی بات کہنا، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانا، یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہد صاحب کا انتقال ہوا، ہمیں بھی دکھ اور صدمہ اور افسوس ہے، اور ظاہر ہے گھر والوں کو تو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے جاوید صاحب جو ہمارے پڑوسی تھے، رہائشی تھے، عبدالرحیم صاحب کے والد اس دنیا سے چلے گئے، شکیل بھائی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سوسائٹی کے اندر اور جتنے بھی ہمارے والدین میں سے عزیز اقربا رشتہ داروں میں سے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔